فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ نبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا 100 بار احسان عظیم ہے کہ ہمیں یہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائیں اور قرآن مجید کو القرآن کو جانیے کے نام سے ہمیں یہ رمضان المبارک میں بہترین موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کو جانیں اور سیکھیں اور تعلیم حاصل کریں کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اپنے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ حاضرین محترم، آج 8واں روزہ ہے اور 8واں ہی پارہ ہے، اس کی ہم موضوعاتی تفسیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں یہ ہماری کاوش قبول فرمائے۔ اس 8ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کہ اگر ان کافروں کی طرف ہم ان کو تبلیغ کرنے کے لیے فرشتے بھی نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مر جانے والے جو مردے ہیں وہ بھی ان سے ہم کلام ہوتے یعنی کافروں سے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کے جتنا جو کچھ بھی ہے روبرو لا کے جمع بھی کر دیتے، الا ان یشاء اللہ تو جب تک اللہ نہیں چاہتا اللہ ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ولیکن اکثرہم یجہلون مگر اللہ فرماتا ہے ان میں اکثر ایسے ہیں جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا درس دیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے نازل کردہ احکامات ان تک پہنچائے تو ہر ایک نبی کو یہی جواب ملا، ایون کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو آپ ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ سارا آپ کا لین دین ہماری طرح چال ڈھال، تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا کہ آپ ہمارے اندر سے اٹھ کے آ گئے اور کہتے ہیں اللہ ایک ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانی ہے، شناخت کروانی ہے، تو کوئی غیر مری مخلوق کو بھیجے جو یا تو ہمیں نظر نہ آئے یا اگر ہمیں نظر نہ آئے تو آپ سے کو اعلیٰ عرفہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ اور مسترد کر دیتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اگر ان کی طرف ہم آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیں نا، فرشتے بھی نازل کر دیں اور جو لوگ یہاں سے دنیا میں چلے گئے قبروں میں چلے جائیں وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں اور کہیں بھئی ہم تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، جی مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ عیاں کر دینا ہے اور دنیا کائنات میں جو میری موجودات ہیں وہ ساری ان کے سامنے آ جائیں، پھر بھی یہ میری ذات کو نہیں مانیں گے، پھر بھی اللہ کو توبہ نعوذ باللہ نہیں مانیں گے، کیونکہ میں نے ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں رکھی۔ اور قرآن کے دوسرے حصے میں آیا نا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کافر لوگ میرے حبیب برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو 8ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے جو ہے یہ چیز بیان فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہر ایک چیز میں حکم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟
حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے کہ اگر فیصلہ کرنا ہے یا کسی چیز کو ممیز و ممتاز کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ میری کتاب قرآن مجید ہر ایک چیز کا فیصلہ فرمانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے جو ہے فرمایا کہ دنیا میں گمراہ لوگوں کی کثرت ہے، مگر جنہیں میں ہدایت عطا فرماتا ہوں وہ ایسی ہدایت عطا فرماتا ہوں کہ پھر وہ میری بارگاہ سے بھٹکتے نہیں بلکہ کامیاب زندگی گزار کے میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے دیکھیے یہ ایک آیہ کریمہ پیچھے گزر گئی، میں وہ سورہ مائدہ میں نہیں اس کو ایڈریس کر سکا، یہاں پر ہے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس سے ملتی جلتی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بندہ مومن مسلمان جو ہے کبھی بھی کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا غیر کا نام نہیں لیتا۔ یہ تو ہندوؤں کی جو رسمیں ہیں اور تھیں، اور پھر کافرانہ اور مشرکانہ عادات تھیں زمانہ جہالت میں، جو کافر بت بناتے تھے اور ان کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے اور کہتے یہ جو ہے بت کے نام پہ جانور ہے، اور نہ اس کا دودھ پیتے تھے نہ اس کا ذبیحہ کھاتے تھے، یعنی جوش بھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ اس کے جانور اس بت کے نام پہ اس کو جو ہے ذبح کر دیتے تھے۔ تو مسلمان آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی ہے مسلمان کہ جو کوئی بھی جانور چاہے قربانی کا ہو یا عام حالات میں ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس پر میرا نام لے کر جسے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہاں سے کچھ ایسی فکر ڈیویلپ کر دی جاتی ہے کہ دیکھیے جی یہ تو داتا صاحب کے نام ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام ہے، یہ بابا فرید الدین کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، یہ ہے تو یہ تو حرام ہو گئے، یہ تو توبہ نعوذ باللہ مردار ہو گئے۔ دیکھیں قرآن کے اندر یہ آ گیا اللہ کے سوا کسی کا۔ دیکھیے بات یہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور توبہ نعوذ باللہ نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس میں داتا صاحب کہاں سے آ گئے؟ کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی اور ذات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تو ایک ویسے ہی مضحکہ خیز بات ہے، بلکہ اللہ کے اس حکم کے بین واضح ظاہری جو اس کا جو حق ہے آیت کریمہ اس کے ہی خلاف بات ہے، اس کے ہی خلاف بات ہے۔ اب رہی بات صدقہ خیرات کرنا، رہی بات جو ہے کوئی چیز پکا کے اپنے جو ہے مرنے والوں کے نام کر دینا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ایصال ثواب کرنا، یہ ہے ایصال ثواب، اس کا قرآن مجید میں جو ہے وہ ذکر بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے مختلف موقع پہ یہ آئے گا تو اس موضوع کو میں انشاءاللہ لوں گا، اس کو لیں گے کہ یہ پکی پکائی چیز یا گوشت ہے، چاول ہیں، فروٹ ہیں، وہ سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ ان کے ثواب جو ہے جو ہمارے مرنے والے ہیں یا تیرے محبوب بندے ہیں اولیاء ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں، قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا محتاج ہے؟ ہماری پکائی ہوئی چیزوں کا محتاج ہے؟ قطعی محتاج نہیں۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو اس سائڈ پہ اگر کوئی موڑتا ہے اور ایسی فکر کی طرف لے جاتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے ظاہری امر کے ہی بات خلاف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر فرمایا 8ویں پارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا، اور آگے چل کے جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قَالُوا
لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ جو حسب نسب، جو خاندان میں نے اپنے رسول کا بنایا ہے، یا جو حسب نسب خاندان میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شد مد کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں اگر بہترین خاندان کو بنایا ہے تو وہ خاندان ہاشم ہے، وہ خاندان ہاشم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان فرمائے مختلف مواقعوں پر۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَہ۔ اور اللہ ارشاد فرماتا اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے اے جماعت جنات کہ تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا ہے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ اس میں بات یہ ہے کہ انسانوں، اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت تقریباً کتنے ارب ہیں انسان؟ 7 ارب سے اکراس ہو گیا، تقریباً کہیں تو 7 جیسے بڑھ گیا۔ یہ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جن اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ جن ہمیں غیر بری مخلوق ہے نا جو نظر نہیں آتی، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور ہماری عمریں تو آج 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال، 100 سال، 80، 90 سال، ان کی عمریں 1000 سال بھی ہیں۔ کتنی؟ 700 سال بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ راستے میں تشریف فرما جا رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے وہ جب سورہ جن آگے 29ویں پارے میں آئے گی تو اس کی تفاصیل وہاں بیان کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جن پیش ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، تو اس کی عمر اس وقت تھی 700 سال۔ کتنی؟ 700 سال۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم بروز حشر تمہیں اکٹھا کریں گے تو وہاں جن بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اور ان کی تعداد برابر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ برابر ہوگی۔ یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ یہ ہر جگہ رہتی ہیں، چراہوں میں، درختوں کے نیچے، درختوں کے اوپر، گندی جگہوں پر، اچھی جگہوں پر، نیک، مطلب ہر جگہ۔ جس طرح انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جو ہے نقصان پہنچانے والے بھی ہیں، فائدہ پہنچانے والے بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ان میں بھی ہر کیٹیگری ہے۔ تو آگے جب ان کا سورہ جن آئے گا اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ظلم کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے مشرکین کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ جو آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے ملتی جلتی وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنوں کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اولادوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آگے سورہ بنی اسرائیل نے بھی فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اگر ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تو انہیں بھی رزق عطا فرما دیں گے۔ اگر تم تک رزق پہنچایا ہے کہ تم پیدا ہوئے اور اتنا جوان ہم نے کر دیا، تم نے شادیاں کی، پھر تمہاری اولادیں ہو گئی، تو اگر تمہیں ہم نے مقام تک پہنچا دیا ہے تو تمہاری اولادوں کے رازق بھی ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر بہت خوبصورت موضوعات آ رہے ہیں، اس طرف میں جا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی کافی فضائل بیان فرمایا، اور اس میں آگے جو ہے حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعد آیات ربک یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت اور اس کے قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے اس میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر شد مد کے ساتھ بیان فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سورج مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ کہاں سے؟ مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو فرمایا جب قیامت آئے گی توبہ نعوذ باللہ آنا ہے اس نے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی پناہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھے کہ جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ یہ جو شیطان ہے نا، جب دیکھے گا کہ سورج آج تو یہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ جو اس کے چیلے ہوں گے، جو اس کو ماننے والے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی تینوں کی ہو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے راندہ ہو اور تم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، ہم نے تو تمہیں سجدہ کرتے دیکھا ہی نہیں، آج کیا ہو گیا؟ تو وہ کہے گا نہیں تمہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دی تھی، الی وقت المعلوم، کہ قیامت تک تمہارے ساتھ زندگی، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب جو قیامت آ رہی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے محفوظ فرما لے۔ اللہ سے ڈرتا تو ہے نا، وہ اللہ سے تو ڈرتا ہے، انسان کو تو کہتا ہے کہ کر گناہ، مگر خود کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، اور بندوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو قرب قیامت کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہ دیکھ لیں کہ جب سورج مغرب سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ سورج اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں رہتا ہے، یہاں اگر غروب ہے، اب صبح کا وقت ہے تو کہیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے، کسی جگہ پر آدھی رات کا ٹائم ہے، کہیں دوپہر کا ٹائم ہے۔ یہ مختلف جغرافیائی حدود کے مطابق جو ہے نظام فلکی ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ سے سجدہ کس چیز کا کرتا ہے؟ ایک تو شکر ادا کرتا ہے اور دوسرا اجازت مانگتا ہے، یا اللہ مجھے پھر مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں سورج تجھے مشرق سے اب پھر طلوع ہونے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا ایک وقت آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، تو اجازت نہیں ملے گی بلکہ اللہ فرمائے گا سورج آج یہاں مغرب سے ہی طلوع ہو جا، وہ قیامت ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہوگی؟ وہ قیامت ہوگی۔ پھر آگے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک موقع پر پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی کرے گا میری بارگاہ میں اسے ایک نیکی کا ثواب میں 10 نیکیوں کے برابر عطا فرماؤں گا، اور حدیث میں پھر 70 گنا، اور رمضان شریف میں پھر 700 گنا تک بھی آیا ہے کہ ایک نیکی، یعنی سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر 700 مرتبہ 70 مرتبہ 700 مرتبہ لکھا جا رہا ہے، نہیں تو 10 کم از کم 10 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ دیکھیں اس کی بارگاہ میں اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو بندے کے عمل میں کمی ہے۔ بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار میں نے اب نماز پڑھ لی، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، یا میں کوئی خیر کے کام میں پڑ گیا تو میرا رزق کم ہو جائے گا، میری دکانداری کم ہو جائے گی، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یہ نہیں۔ دیکھیں جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو جو کچھ کر رہا تھا سارا کچھ چلتا رہتا ہے، جو کچھ چل رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے چلتا رہتا کہ نہیں؟
تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ ہمیں یاد رہے۔ تو فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اس کے کا اجر 10 کے برابر، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى، اور جو برائی کرے گا اس برائی کا فوراً اس کو اس کی برائی نہیں لکھی جائے گی، إِلَّا مِثْلَهَا، یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے یہ شروع ہو گئی ہے سورۃ الاعراف۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاعراف۔ اعراف بھی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک گروہ بنایا ہے اعراف کا۔ اب اعراف کون ہوں گے؟ آپ دیکھیے، اعراف، اصحاب اعراف وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حجاب پردے کے اپنی ذات کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت تم اللہ کو بروز حشر اس طرح دیکھو گے، یعنی جنت میں جا کے جیسے کوئی 14ویں کا چاند دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں آیا نا کہ وَيُكْشَفْ مِنْ سَاقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر عضو سے پاک ہے، ہر ایک عضو سے، ہر ایک وجود سے پاک ہے، مگر اپنی شان کے مطابق۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جنت جو ہے نا، جنت وہ بھی پکارے گی، وہ بھی پکارے گی کہ یا اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے اندر میں نمازی ڈالوں گا، تیرے اندر متقی داخل کروں گا، تیرے اندر فرما بردار داخل کروں گا، تیرے اندر روزے دار داخل کروں گا، تیرے اندر میں اپنے مقربین داخل کروں گا، یا اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا گیا جنت یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہاں تک کہ جنت بھر جائے گی۔ کیا کہے گی جنت؟ کیا بھر جائے گی؟ اور جنت کہے گی بس میرے اللہ میں تو بھر گئی ہوں، مگر دوزخ نہیں بھرے گی۔ دوزخ، مشکات شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوزخ دھاڑے مارے گی، یا اللہ کہاں ہے گناہ گار، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے فاسق، کہاں ہے فاجر، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے؟ وہ کہے گی یا اللہ لے آ لے آ لے آ لے آ۔ کتنی دوزخ میں ڈال ڈال کے پھر بھی دوزخ نہیں بھرے گی۔ آخر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دوزخ میں اپنا پاؤں مبارک رکھے گا تو دوزخ کہے گی بس میرے اللہ اب میں بھر گئی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی ہوس کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر بھی توبہ نعوذ باللہ جہنم دوزخ کہے گی کہ میں نہیں بھری۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور آگے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ۔ اور آگے چلتے چلتے پھر کیا بات ہے، کیا زبردست مکالمہ ہے یہ سورۃ الاعراف میں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ بارگاہ کر دیا اور اس نے یہ بھی دعا مانگ لی، رب ذوالجلال نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، تو چلا جا بالکل ذلیل ہو گیا ہے۔ تو قال انظرنی الی یوم یبعثون، جو پیچھے میں شیطان کی درخواست پیش کر چکا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے۔ کب؟ یوم یبعثون، جب دوبارہ سارے مرے ہوں کو دوبارہ جگائے گا اس وقت تک تو مجھے زندگی دے۔ اللہ اکبر۔ قال انک من المنظرین، جا اللہ نے فرمایا تیرے پہ میں نے نظر کرم فرما دیا، جا تجھے زندگی دے دی۔ تو آگے کہنے لگا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہوں تو میں ڈال دیا ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں جو تیرے سیدھے راستے پہ چلیں گے انہیں گمراہ کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم۔
جو ہدایت کے راستے پہ چلیں گے انہیں گمراہ کروں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیان میں تشریح توضیح میں ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر وقت بندے کو کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، نماز نہ پڑھو، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، اور جو برے کام اس طرف کہتا، ہاں بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے برے کام میں کتنی لذت آتی ہے بندے کو۔ اللہ اکبر، یہ ساری شیطان کے ہتھیار ہیں۔ تو جب کبھی شیطان اس طرح ورگلائے تو کہے یا اللہ تو طاقت والا، اپنی طاقت کے صدقے مجھے راہ ہدایت پہ قائم فرما، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو کہنے لگے یا اللہ جو ہدایت پہ ہوں گے نا، سیدھے راستے پہ، انہیں میں گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے آؤں گا، کہوں گا نہیں نہیں ایس راستے نہیں جانا، انہیں گمراہ کروں گا۔ ومن خلفہم، اگر ادھر سے نہیں مانیں گے میں پیچھے سے وار کروں گا۔ وعن ایمانہم، اگر پیچھے سے نہیں مانیں گے میں دائیں طرف سے آؤں گا۔ وعن شمائلہم، اور اگر دائیں طرف سے نہیں مانیں گے میں بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان میں جو ہے وہ کہنے لگا اکثر جو ہیں وہ ناشکرے بن جائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا الشیطان یجری من دم الانسان، کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑ کر اسے گمراہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ذات کا جملہ۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان مردود، ذلیل خوار ہو کے نکل جا میری بارگاہ سے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جنہیں تو گمراہ کرے گا تیرے سمیت سب سے میں اپنی جہنم کو بھر دوں گا۔ کیا بھر دوں گا؟ اپنی جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان ساروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان تو جتنی کوشش کر لے گا، جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، ان کو تو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، کبھی بھی انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ابلیس کا مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے جس نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ٹکر لے لی۔ اچھا سارا ایسا بے ایمان تھا اور ہے بھی کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرا اللہ ہے نا، مجھے زندگی تو دے دے نا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، کوئی ایسا ہے دنیا میں بڑا سے بڑا کہ جس کے سامنے اس کا متاحت باغی بھی ہو جائے اور کہے کہ چلو مجھے آج کے دن کی تنخواہ تو دے دو، یا ایک مہینے کی تنخواہ ہی دے دو، یا نوکری پہ ہی رکھ لو؟ ایسا ہے حبیب گل؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرا بھی سخی دربار ہے، تو بھی ٹل لگا اور میں بھی اپنی حکمت اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ دیکھ لیں گو کے ایمان میں کمزور ہیں، مگر ازل سے لے کر ابد تک اور آج تک اور رہتی دنیا تک ایمان والے بڑھتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا رہے گا۔ کیونکہ فرمایا قیامت ایک سختی ہے، قیامت ایک مشکل ہے، قیامت ایک ہولناکی ہے، اور جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حضور نے فرمایا کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے اس سختی سے دو چار نہیں فرمائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، آپ نے سنا بھی ہے علماء سے، ایک دفعہ سور پھونکیں گے اور ایک ہوا چلے گی، زمین پر جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے انہیں موت آ جائے گی، ان کی روح قبض کر لی جائے گی، تاکہ کوئی بھی اہل ایمان نہ رہے کہ جو قیامت کی جو سختی ہے، جب حضور نے فرمایا قیامت آئے گی تو اگر بندے نے یہاں لقمہ منہ میں ڈالا ہوگا تو وہ لقمہ یہیں رہے گا، اگر بچہ پیدا ہو رہا ہوگا آدھا ماں کے پیٹ میں ہوگا آدھا باہر ہوگا، وہیں قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت پھر آدم علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ سارا تذکرہ ہے، شیطان نے یہ کہا،
شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، آپ کو پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم موج کرو جنت میں، تو بھی رہے اور تیری بیوی حضرت حوا اماں علیہ السلام بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ فَكُلَا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمَا، ساری تیری جنت ہے، جتوں مرضی کھا۔ اللہ اکبر۔ جہاں سے مرضی کھاؤ، دودھ پیو، میوے کھاؤ، جہاں سے توڑو، جہاں کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے تم جو ہے لطف اندوزی حاصل کرو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ گندم کا نا، اب دیکھتے ہیں یہ گندم ہی ہے جو امام ابن کثیر نے بھی لکھا اور حدیث میں بھی آیا، گندم کا دانہ ہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے چکھا تھا۔ اب وہ یہ جنت میں درخت تھا، اب تو چھوٹا سا سٹا ہوتا ہے نا، ایک تیلا اور 7 سٹا، تو جنت میں کیا تھا؟ درخت تھا جس پر یہ گندم کے سٹے لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی قدرت ہے کہ منع بھی کر دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب یہ فرما دیا کہ میں نے زمین میں بھیجنا ہے تو زمین میں بھیجنے کا کوئی نہ کوئی اپنی قدرت سے ذریعہ تو بنانا تھا نا۔ اچھا اب آئیے دیکھیے، میں انشاءاللہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں، جب آپ کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جلدی جلدی کر لیں، تھکاوٹ کرنے کی خیال تو کرنا چاہیے نا۔ تو اب شیطان کیا کہتا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا جو ہے پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو جو ہے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، کہتا کیا ہے؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اے آدم اے حوا یہ بتاؤ یہ جو درخت ہے ساری جنت میں تو کھاتے پھرتے ہو، میں چونکہ یہ بھی جنت میں تھا نا، پہلے جنت میں ہی تھا، اب کیسے گیا یہ بڑی تفصیل ہے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں اہل علماء اور اہل تفصیل کہ جنت میں داخل نہیں ہوا، باہر سے کھڑے ہو کے نے آواز دی، آدم میری بات سنو۔ کچھ کہتے ہیں سانپ، اسرائیلی روایات میں کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں چلا گیا، حالانکہ جب اللہ نے جنت سے نکال دیا تو جنت میں دوبارہ گیا۔ اصل بات یہ ہے جنت سے باہر کھڑے انہوں نے کہا بابا جی میری گال تو سنو، ٹھیک ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جنت کا ہر میوہ ہر چیز تم نے کھائی ہے، یہ جو درخت اس کے قریب نہیں گئے۔ تو کہنے لگے کہ میرے رب نے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہتا ہے کہ تم تو اب جنت میں آئے نا، تم سے پہلے میں جنتی تھا، جنتی تو تھا، یہ حفیظ آدمی، راندہ بارگاہ تو بعد میں ہوا، تم سے پہلے میں جنت میں بھی تھا، تو میں تو اس بڑی لذت سے اس درخت کو کھایا کرتا تھا، تم کھاتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کو اس شیطان ابلیس نے قسم اٹھا کے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر یہ تم نے درخت کا میوہ کھا لیا تو کیا ہوگا؟ تم فرشتے بن جاؤ گے دونوں اور ہمیشہ ہی جنت میں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ درخت کا یعنی وہ دانہ کھایا تو آدم علیہ السلام کا جنتی لباس تو اتر گیا۔ اب زیتون کے پتوں سے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے آدم علیہ السلام جو ہے اپنا بدن مبارک چھپا رہے ہیں، ننگے ہو گئے، بدن مبارک چھپا رہے ہیں، یہاں تک کہ چونکہ 60 ہاتھ کا تھا، 60 ہاتھ، اب 60 ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ 3 فٹ کا ہوتا ہے جی، تقریباً جی 1.5-2 فٹ، تقریباً 100 فٹ ہی لگا لیں، 100 فٹ قد ہو تو پھر کیا بات ہے، بشیر صاحب کی دکان پر تو ویسے ہی ہاتھ چلا جائے گا۔ اچھا اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت میں پھنس گئے اور چھڑانا چاہ تو درخت نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی آدم یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تو یہ تم نے کیوں کھا لیا؟ تو عرض گزار ہوا یا اللہ مجھے تو کسی نے کہا تیرا نام لے کر، کس کا نام لے کر؟ تیرے نام کی قسم دے کے کہا کہ مجھے رب تیرا جو میرا رب ہے اس کی قسم
یہ دانہ کھا لو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہیں شیطان نے بہکا دیا، تمہیں شیطان نے بہکا دیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اب جہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 300 سال روتے رہے، اماں کہاں بابا کہاں، اور ملے کہاں کہ میدان عرفات میں، اور حجاج کرام عمرہ زائرین نے وہ جبل رحمت پہاڑی دیکھی ہے نا، جبل رحمت، اس پر ایک ستون ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاکستانی اللہ ان کی حفاظت ہی کرے، یقین کریں اس ستون کو توبہ نعوذ باللہ بالکل جناب علی 1 انچ بھی نہیں چھڑیا، ہر جگہ پہ لکھ دیا، یہاں تک کہ توبہ نعوذ باللہ میں نے اپنی آنکھوں سے جملہ پڑھا کہ میری فلاں محبوبہ ہے یا اللہ وہ مجھے ملا دے۔ اس پہ حالانکہ وہاں شرطے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایسی قباحتیں، ایسی یہ ادب ہے یا بے ادب؟ انہوں نے تو ایک سیمپل بنائی ہوئی ہے نا، سیمپل بنائی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جبل رحمت کی جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آ کے ملے ہیں۔ حالانکہ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ اسی پہاڑی کے ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 40 سال پھرتے رہے مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ کتنے؟ 40 سال اسی پہاڑی کے ارد گرد ہی گھومتے رہے، مگر اللہ کا حکم ہوتا تو ملاقات ہوتی۔ چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اور کہاں تک اب دیکھیں نا 1,30,000 اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کا خطبہ حجت الوداع سنا۔ وہ جبل رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے سب کو لے جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ اس کا اپنی شان ہے۔ تو اس وہاں پر وہ اور یہی میدان عرفات کہتے ہیں پہچان کو، یہاں پہچان ہوئی، اور بروز حشر بھی ہم سارے وہیں اکٹھے ہوں گے، بروز حشر بھی وہیں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے جنتی اہل جہنم سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کافروں کا اوڑھنا بچھونا یہ جو ہے وہ توبہ نعوذ باللہ وہ آگ ہی ہوگی، دوزخ کی آگ، استغفر اللہ، جہنم کی ہولناکیاں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی اس کے اندر بیان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنی بران رحمت کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر آگے مختلف انبیاء جن میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، ان کے جو ہے وہ تبلیغ کا اور اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے کا حکم ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کتنے مشکل میں رہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ حق آسانی سے قبول نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان میں اور گناہ میں لذت اتنی ہے، گناہ میں اتنی لذت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی گزر جاتی ہے اور 1 منٹ کے اندر موت آ جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، قبر کیا ہے جی، آخرت کیا ہے جی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا، میں دل تو کرتا ہے ایک حدیث سناؤں اور اس کے بعد انشاءاللہ فرمایا جو ہاں ایک ہی حاجی صاحب فرمایا ایک کی سنانا، آگے نہیں جانا۔ جب جنت جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے گا، جو قبر میں سوال کے جواب دے لے گا، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز دے گا اس کے لیے جنت کا صرف ایک دروازہ کھول دو، قبر میں ایک دروازہ کھول دو۔ جب ایک دروازہ کھولیں گے تو جنت سے اتنی خوشبو آئے گی، اتنی پیاری ہوا آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے وہ انسان جس پر میں راضی ہو گیا ہوں، یہ تو ابھی ایک دروازہ تیرے لیے کھولا ہے تاکہ میری بنائی ہوئی جنت دیکھ لے۔ جب قیامت آئے گی تو میں تیرے لیے وہ کچھ تجھے عطا کروں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ابھی قبر میں جا کر ہی سب کچھ انشاءاللہ مل جانا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دو، اتنا کھلا جہاں تک اس کی نظر جا سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔